جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی زندگی لمحات کا نام ہے۔ یہ پل، یہ لمحے، یہ گھڑیاں جتنی مرضی آسانی میں ہوں، کیف میں ہوں، خوشیوں میں ہوں، شہنائیاں بج رہی ہوں، لوگ مستی میں ہوں، یہ پل پھر بھی گزر جاتے ہیں۔ دکھ ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، بلیات ہوں، مصائب در مصائب ہوں، بیماریاں ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اب بھی موت، اب بھی موت، اور اب بھی مرنے والے نہیں بچیں گے، وقت پھر بھی گزر جاتا ہے۔ 2020 کو دیکھیے، بڑی بڑی امیدیں لے کر کے دنیا اس میں داخل ہوئی، معاشی مسائل بنے، معیشت کی تنگ دستیاں دیکھی گئی، لوگ کھانے پینے کو ترس کے رہ گئے، چولہے بند ہوئے، بیماریوں نے، وباؤں نے، بلیات اور آفات نے، مصائب نے گھیرے میں رکھا، لیکن وقت تھا گزر گیا۔ وقت خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، گزر تو جانا ہی ہے، لیکن یاد رہے یہ دنیا ہے، یہاں لذات میں گزرا ہوا وقت وہ جب بیتا ہے تو وہ لذتیں اب نہیں رہی، لیکن ان کا نتیجہ باقی ہے، وہ جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں۔ اور اگر آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں، دکھ سہے، وقت وہ بھی بیت گیا ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے کے راستے میں جتنی مشاکل، جتنے مسائل، جتنی پرابلمز ہیں،
وقت وہ بھی گزر جاتا ہے لیکن نتیجہ برقرار ہے جزا کی شکل میں۔ حضرات، یہ جو سال گزرا اس کے بارے میں امت مسلمہ کی ایک رائے ہے کہ یہ غیر مسلموں کا سال ہے، ہمیں اس کے اوپر مبارکباد دینے یا اس کے اوپر کوئی وش کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ نقطہ نظر ہے، سال قمری ہو یا شمسی ہو، بات چاند کی ہو یا سورج کی ہو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج بھی رب کی نشانی ہے اور رب کا ہے، یہ چاند بھی رب کی نشانی ہے اور اللہ کی پہچان ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کی 28-29 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، باریک ہلال بنتا ہے، مشکل سے دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے، پھر مکمل ماہ تمام بنتا ہے، بدر کہلاتا ہے۔ یہ ہلال سے بدر کا سفر اور بدر سے پھر زوال کا سفر اور پھر ہلال بن کے نظروں سے اوجھل ہونے کی یہ منازل کی کیفیتیں کیا ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بتا دیجئے کہ یہ ہمارا کیلنڈر ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ سورج کئی جگہوں پہ کئی مہینے، کئی دن، کئی ایام نہیں چڑھتا، لیکن چاند اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ امت مسلمہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب نے کیلنڈر کے لیے ہجرت کو چنا اور قمری مہینوں پہ بنیاد رکھی۔ سورج کے ساتھ یہ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، یہ بھی اللہ کی اسی دھرتی پر ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں جوڑا گیا ہے۔ صبح اور شام کا تصور سورج سے جڑا ہوا ہے، ہاں فرق ہے تو ایک آدھی رات کا ہے۔ قمری مہینوں میں ابتدا رات سے ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتے مغرب کے ساتھ رات پہلے آتی ہے، اگلا دن گنا جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے تو جو رات گزری ہے اسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں، وہ جمعہ کی رات ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا دن ہفتہ آئے گا، رات پہلے آئے گی، جبکہ سورج کے حساب سے رات 12 بجے۔ یہ ایام کا فرق، یہ دنوں کا فرق، یہ مہینوں کا فرق، دونوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، پہچان ہے۔ باقی اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے کلچر کو دین اور دنیا میں سلامت رکھنا، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو اور رب کے دین کو لے کر کے چلنا، وہ قمری ہو یا شمسی ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آدھی دنیا رات کو فیس کر رہی ہے۔ جب ہم دن میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اس وقت بھی رات ہے، اور ہمارا مغربی ایریا یہ رات کو دیکھ رہا ہے، مشرق نے رات دیکھ لی ہے۔ باقی جو امت مسلمہ ہے انہوں نے اس رات کو اپنے حق میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جنہیں کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انہی کو یوں بھی آواز دی گئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، رات گزارنے کا پورا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہمارے دن یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا حسن ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے دنیا جس طرح سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز میں آدھی رات، پچھلے سال کا آخری حصہ،
آدھی رات اگلے سال کا آدھا حصہ نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ خرافات، رسومات، اپنے تہوار اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جو انسان خوشیاں سمجھ رہا ہے، در حقیقت ان کے صلے، ان کے انجام، ان کی سزا اگر برے ہیں تو وہ باقی ہے۔ مگر پورے سال کی، پوری پچھلی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے دیکھنا ضروری ہے۔ حضرات، یہ مت بھولیے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جنت ملی ہوئی چھن جاتی ہے، اللہ توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اقرار کے لیے الفاظ اور کلمات، رب کی بڑائی اور کبریائی، خالق اور مخلوق کا تعلق سکھایا گیا۔ وہ تعلق آپ کا اور ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ مصر رہنا یہ بڑا جرم ہے۔ جرم کی دنیا میں کود جانا، خطا ہو جانا، نسیان ہو جانا، یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ اگر اس پہ اصرار بندہ نہ کرے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ اقرار کرے اور لوٹے۔ آج ہم کتاب اللہ سے توبہ کا تصور، گناہ کے سمندر اور توبہ کی کشتی کس طریقے سے وہاں سے انسان کو کامیابی سے گزار کے اس پار کنارے لگا دیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، آپ کی سیرت طیبہ سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ہم اس پہ اصرار کرنے والے نہیں، بلکہ اعتراف جرم، اقرار گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے توبہ کی باہوں میں آئیں، تاکہ اللہ کی مغفرتیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیں۔ حضرات، کتاب اللہ کا تصور توبہ اور اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا، بندوں کو بخشنا اور معاف کرنا، اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب سورۃ الانعام، میں نے باقی بھی صورتیں تھی لیکن سورۃ الانعام کو آغاز میں اس لیے دیکھا کہ ہمارے وجود میں اللہ نے شہوات کئی طرح کی رکھی ہیں، خواہشات بے شمار قسم کی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر جانوروں والی کیفیت، حیوانی کیفیت، شہوات اور ملذات، اس میں کوئی ہماری لگام نہیں رہتی اور جنگل کے جانوروں کی طرح ہم ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں ان پہ غلبہ پانا مشکل ہوتا ہے۔ پالتو جانور ہو، آپ ایک اشارے سے، ایک جملے سے، ایک آواز سے یا کسی رسی سے یا لگام سے اس کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، کور بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جانور جنگلی ہو، اس کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، انسان محفوظ بھی ہو، تو پھر بھی ایک خدشہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر جہاں جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انسان کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کی جا سکتی، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیے ہیں، جیسے ان اللہ حرم الظلم علی نفسی، انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، معمولی سا ظلم، زیادتی بلا وجہ
انسان کی کرتوتوں اور اعمال کے بغیر اس کی پکڑ اللہ نے یہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں رکھی۔ یہ تو تھا اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اپنے اوپر رب نے واجب کیا کر دیا ہے، لکھ کیا دیا ہے، کاتبہ ربکم، تمہارے بنانے والے نے، پالنے والے نے، تمہاری پرورش کرنے والے نے، تمہیں روٹی روزی دینے والے نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اور بھائیو اس کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ نے ایک رحمت جو ہے اس کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے رحمان ہونے کے ناطے، اس میں سے 99 حصے اپنے بندوں کے لیے رکھ لیے ہیں۔ کاتب ربکم، یہ ہے تمہارے رب کا لکھنا، اور یہ ہے اعداد و شمار، اور یہ ہے نسبت اور ریشو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی، علی نفسہ الرحمہ، 99 حصے کس کو دینے ہیں؟ اپنے بندوں کو دینے ہیں۔ جہاں کوئی پھنس جائے گا، جہاں کوئی جرم کی دلدل میں دھس جائے گا، جہاں اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چانس پہ چانس دیتے آئیں گے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک ماں، اس کے بچہ قید ہے، وہ بھی قیدیوں میں آئی ہے، بچہ چھن گیا ہے، چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ پریشانی کے عالم میں اس کی نظریں بچے کو تلاش کر رہی ہیں، اور اچانک اسے اپنا بچہ نظر آتا ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ تو محبوب نے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، یہ ماں اگر اس کا بس چلے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی محبوب، صحابہ نے جواب دیا، اگر اس کا بس چلا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے۔ کہا لوگو، تمہارا رب للہ، سنیے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ارحم من ہذی، اس عورت سے کئی بڑھ کر کے مہربان ہے، 99% رحمتوں کے حصے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ تمہیں آگ میں نہیں جلانا چاہتا۔ اور یہ جو ماں کو حصہ ملا ہے، یہ رحمت کی تقسیم کیسی ہے؟ یہ صرف رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے وہ جو 99 میں سے ایک حصہ دنیا پہ اتارا تھا، اس میں سے دنیا جہان کی مائیں، جانوروں کی ہوں، انسانوں کی ہوں، حیوانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، ان کے رحم کے اندر اس بچے نے جو وقت گزارا ہے، وہ محبتیں، وہ خون، وہ انسان کے وجود کا وجود سے جو تعلق جڑا ہے، اس بنیاد پہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دیتی۔ وہ 1% رحم کا رشتہ، اور خطائیں، جرم 99% رب کا رحمان ہونے کے ناطے رحمتوں کا حصہ پڑا ہوا ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے۔ اور یہ ہے وہ جو اللہ نے لکھا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کیا ہے رحمت؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کسی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو برا ہو اور غلطی میں ہو جائے، لا علمی میں۔ یہاں سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، جو کام جان بوجھ کے کیا جائے، بالتکرار کیا جائے، بالاصرار کیا جائے، جہرن کیا جائے، ضد میں کیا جائے، مقابلے میں کیا جائے، دوہرا کے کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، وہ شخص اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت سے الخطأ والنسیان، جو کام کیا ہو اور غلطی سے ہو گیا ہو، جو کام نہ کیا ہو اور بندہ بھول گیا ہو، یا کسی نے مجبور کر کے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جبر کر کے کروایا ہو، معاف کیا ہے، لیکن ایک بندے سے لا علمی میں کام ہو گیا، جرم کر بیٹھا ہے، انہ من عمل منکم سوءا، لوگوں جس نے برائی کی ہو لیکن شرط بجہالہ، غلطی سے لا علمی میں جہالت کی بنیاد پہ ہوئی ہو، ثم تاب من بعدی، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کر لے۔ حضرات محدثین نے، مفسرین نے، علماء و فقہا نے توبہ کی 10 شرطیں بیان کی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان شرطوں کو مد نظر رکھا جائے کہ سب سے پہلے غلطی کو غلطی سمجھے، جرم کو جرم کہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جرم کو جرم ہی نہیں مانتے۔ اچھا یار کر لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا بھی تو کر رہی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ اچھا یار کیا ہو گیا، اتنا بھی کیا ہے، اللہ نے نفس لگایا کیوں تھا؟
सारा मामला तकदीर पे डाला जाता है, किस्मत के ऊपर कमंदे फेंक दी जाती हैं। नहीं, तकदीर और किस्मत बनाने वाले को बुरा नहीं, अल्लाह की बुराई नहीं, रब को इस हवाले में लाके शामिल करना कि यह मामला रब का है, नहीं किया जाएगा। बल्कि क्या कहा जाएगा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, गुनाहों के बावजूद हमें जिंदगी देने वाले, तेरे हाथ में मौत थी, मलकुल मौत थे, मौत के फरिश्ते भेज के जुर्म के पल अगर सांस अलग कर देता तो क्या कर लेते, हम बोल नहीं सकते थे। गुनाह के बावजूद तूने रोटी रोजी बंद नहीं की, अल्लाह मेरा रिज़्क बंद नहीं किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह कोई उज़र भी नहीं, कोई बहाना भी नहीं, कोई एतराज भी नहीं, कोई नुक्ता चीनी भी नहीं, कोई हाशिया नशीनी भी नहीं। जो हुआ है हमसे हुआ है और गलती हुई है, हमने जुल्म किया है। हजरात, ये आदत बनाइए, आज साल का आगाज भले वो इस्लामी हो, भले वो ये कमरी पहलू से हो या शमसी एतबार से हो, आगाज जनवरी से हो, इख्तिताम दिसंबर पे हो, दिन तो सारे रब के हैं, वक़्त तो सारा अल्लाह का है। और मुहर्रम से हो या वो जिल हिज्जा पे जाकर के खत्म हो, दिन भी अल्लाह के, रातें भी अल्लाह की, वो मालिकुल मुल्क, बादशाहतें उसी की। इन्हीं अय्याम में लैलो नहार में हमसे जुर्म होते हैं, और जुर्म करके दलेर बन जाना ये आज आपकी और मेरी आदत बन चुकी है। अपने नफस से भी बाहर, बर्तन से भी बाहर, औकात से भी बाहर, और ललकारने लगते हैं तो रब को ललकार देते हैं, एतराज करने लगते हैं तो रब को भी माफ नहीं करते। अगर नहीं एतराज कर पाते तो अपने पे नहीं कर पाते। खुद को बुरा कहना हमारे बस की बात नहीं रही। अल्लाह ने गलत किया है, रब ने गलत किया है, मां बाप बुरे दे दिए, औलाद बुरी दे दी है, रिश्तेदार गलत दे दिए, मुझे पाकिस्तान में पैदा कर दिया है, किसी और मुल्क में कर देता, उसका क्या जाता था? नहीं, जहां भी पैदा किया है जमीन अल्लाह की है। इसी जमीन पे बड़े बड़े नामवर पैदा हुए हैं, बड़े लोगों ने इज्जतें कमाई हैं, दीन कमाया है, दुनिया भी कमाई है। लिहाजा पहली बात के इसरार नहीं, इकरार किया जाए, अकड़ नहीं, झुका जाए, इनाबत, लिल्लहियत, आजजी, अपने अंदर एक झुकाव की कैफियत, अल्लाह के साथ इनाबत, कुनूत, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। नमाज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? कभी सोचा? क्योंकि नमाज के अंदर हम जब हाथ उठाते हैं, रफुल यदैन करते हैं, सरेंडर होते हैं, अल्लाह के सामने हैंड्स अप हो जाते हैं, पता है नजरों को कहां रखने का हुक्म है? सजदे की जगह। वो झुकी झुकी सी नजरें, अल्लाह जितना मर्जी गंदा हूं, तेरा बंदा हूं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। कभी कोई ऐसी नमाज पढ़ कि शऊर भी हो, कैफ भी हो, गुनाहों की लड़ी भी हो, आंसुओं की झड़ी भी हो, तौबा की बाहें हों, रब की रहमतें हों, उम्मीद का चप्पू हो और गुनाहों का समंदर हो, और फिर बंदा बोले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा, मैं मुजरिम, मैं खताकार, सियाहकार, गुनाहकार तेरी दरबार में हाजिर होकर नजरें झुका के खड़ा हूं। अल्लाह जो चाहे वो कर दे, लेकिन वह भी हमदिका, तू जो भी करता है तेरा मुआमला काबिल तारीफ होता है। तू रहमतें करने वाला, इकरार करने वाले बने, मानने वाले बने, जुर्म को तस्लीम करने वाले बने। जब बंदा ये तस्लीम कर लेता है, सुम्मा ताबा मिन बादिही, गलती से किए हुए इस जुर्म के ऊपर
توبہ کر کے اقرار کر کے نظریں جھکا کے شرمندہ ہو کے گناہ کو تسلیم کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور خود کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر دے۔ حضرات میں نے دیکھا ہے اشتہاریوں میں اور خود کو پیش کر دینے والوں میں دنیا کے اندر بھی فرق کیا جاتا ہے۔ اشتہاری ہے، اکڑ گیا ہے، انا پہ ہے، ضد پہ ہے، بھاگ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، تاغی ہو گیا ہے، طغیانی اور سرکشی میں آ گیا ہے، انجام کچھ اور ہوتا ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو خود آ کے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر ہو کے اعتراف جرم کر کے دنیا کی عدالت میں آ جائے، اس کے ساتھ جج کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نرم پہلو ہوتا ہے۔ یہ تو رب ہے، تو بھاگ نہیں سکتا، میں نہیں بھاگ سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں نے کوئی دلیل ایسی نہیں دی کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے جرم کر کے گناہ کر کے طاقت کے نشے میں بھاگ نکلو گے، دوڑ جاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، او آدم زادے، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یاد رکھ تیرا ایک ایک پل، تیرا ایک ایک قدم، تیرا ایک ایک سٹیپ، تیری ایک ایک حرکت تجھے جکڑ کے میرے قریب اور قبر کے پاس لا رہی ہے۔ حضرات سال گزرا ہے، کتنی خوشی ہے، 365 کو 5 سے ضرب دے کے نمازیں نکال لیں، اتنی نمازیں زندگی میں سے کم ہو گئیں۔ میرا اور آپ کا جرم باقی ہے، اگر نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو اللہ سے امید باقی ہے کہ اللہ اس کے نمبر لگا دے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اگر نہیں پڑھی گئی، جرم ہوا ہے۔ جرم دو طرح کے ہیں، ایک جسے کرنے کا حکم تھا نہیں کیا، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ رب نے جس سے روکا تھا، نواہی اس سے رکے نہیں، اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ہے وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم۔ یہ دونوں جرم ہم سے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن توبہ کی سوچ آ جائے، اقرار آ جائے، نظریں جھک جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پہلے معافی مانگی جائے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ معافی کا شیوا انبیاء کا ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی دعا مانگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دن میں سب سے زیادہ جو جملے آپ سے سنے گئے، ایک دن میں لگاتار سنے گئے، وہ استغفار کے تھے۔ نوح علیہ السلام کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم، گناہ ہو گئے ہیں، شرک بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی اترے گا، رحمت کا اترے گا، زحمت کا نہیں، عذاب بن کے نہیں، سزا بن کے نہیں، بدلہ بن کے، جزا بن کے، خیر بن۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، فرما بردار دے گا، مال دے گا، برکت والا دے گا، باغات اور فصلیں دے گا، پھلدار دے گا۔ یہ تم نے استغفار کرنی ہے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے سامنے معافیاں ہی مانگتا رہتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ جو ہے نا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سر رکھ کے اختیار کیا تھا۔ اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر اپنے ماننے والوں کو نہ بچایا، اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ظلم ہو چکا ہے، اور معاف کرنے کے بعد وَتَرْحَمْنَا، اللہ وہ انعام و اکرام جو ہمارے اوپر کیے تھے وہ واپس نہ دیے، اور پہلے سے بڑھ کر کے نہ دیے،
ڈبل کر کے نہ دیے، خسارہ تو ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ نقصان کو نفع میں تو نے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سدا کے خسارے والے بن گئے، ہم نفع میں نہیں جا سکتے، ہماری دنیا بھی نقصان، ہماری آخرت بھی نقصان۔ جی کی یہ دعا، امی جی کی یہ دعا، اما حوا اور جناب آدم کی اس دعا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آئیے اپنے پچھلے سال ہی نہیں، پوری لائف کو اکٹھا کر کے، سلیکٹ آل کر کے، اس کے گناہوں کے اوپر ڈل کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اتنا جملہ بولیے شرمندہ ہو کے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، خسارے میں نہیں جانا چاہتے، تیری معافیاں بھی چاہیے، اور صرف معاف کر دینا نہیں، انعام و اکرام بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لیکن اگلی شرط ہے وَأَصْلَحَ، گناہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لے، جرم کرے تو لوٹ آئے، بار بار اصرار نہیں کرے، 100 واری میں توبہ کیتی تے 200 واری پنی، یہ والا چکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائے، پھر کوئی اور ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ او میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندو کو فوری ان کے گناہوں پہ پکڑتا تو آج دنیا میں بچا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، معافی مانگو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، سنیے، جس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ اکثر دیکھیں گے جہاں بھی لفظ غفور آتا ہے ساتھ رحیم آئے گا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ میں جو لفظ ہیں وہ بھی فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پہلے معافی ہے، پھر ساتھ میں رحمت ہے۔ بھائی رحمت عطا ہے، دین ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے جا معاف کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتے، ایک آرڈر تھا، گردن اتار دی جاتی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، سامنے آ گیا تھا، معافی مانگی، مگر محبوب نے کیا کہا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر۔ ہاتھ لے لیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، پہلے گناہوں پہ پانی پھر گیا ہے، لیکن کہا سامنے نہ آیا کر۔ بس اوقات بندے کے دل میں بات رہ جاتی ہے، اللہ اپنے نفس میں اتنی بات بھی نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ نے بات کہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بندے لوٹ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب کو بندہ توبہ کرے، اتنی 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 خوشی ہوتی ہے، بلکہ انتہا کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ایک آدمی ہے، صحرا میں گیا ہے۔ حضرات صحرا سننا بڑا آسان ہے، تصور میں لانا بھی ممکن نہیں جب تک دیکھا نہ ہو۔ صحرا کی زندگی یہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف تا حد نظر کوئی درخت نہیں ملتا کہ اس کے نیچے لیٹ جائے، رکنے کا ٹائم نہیں، چند پل رکا نہیں، ہواؤں نے، ریت نے نیا ٹیلا بنا کے قبر بنا دینی ہوتی ہے، رخ بدلتے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں، چاروں طرف موت۔ اونٹنی پہ ہے، سامان لادا ہوا ہے، پانی بھی اس پہ ہے، نیند آئی ہے، اونٹنی کی مہار کو لے کے سرانے اونٹنی کو بٹھایا ہے، سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، اونٹنی اٹھی ہے، اس نے اپنی مہار کھنچوائی ہے، نکل گئی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے، نہ پانی ہے کہ پی لے، نہ خوراک ہے کہ کھا لے، نہ سواری ہے کہ چل کے نکل جائے، کسی منزل کی طرف پہنچے، تا حد نظر ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، ٹیلے ہی ٹیلے، لمبی امد، کوئی امید نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی راہی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اٹھ کے بیٹھا ہے نا امید ہو کے، موت کے انتظار میں، پھر لیٹ گیا ہے، آنکھ لگی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھولی تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی لوٹ آئی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھتے ہی خوشی میں جھوم کے کہتا ہے، خوشی میں فرط انبساط میں بولتا ہے۔ اور جب بندہ شدید خوشی میں ہو،
کئی چیزیں بندے کو بھول جاتی ہیں. اٹھتے ہی کہتا ہے اللہم انت عبدی. کہنا کیا تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی پھر مل گئی، پانی مل گیا، کھانا مل گیا، سواری مل گئی، نکلنے کی راہیں آسان ہو گئی. کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. دیکھنے میں بظاہر کلمہ کفر ہے، لیکن لا علمی میں خوشی اور انبساط میں بولا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو اس کی سواری، پانی، مال و متاع کے لوٹنے پہ ہے، اس سے بڑھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بدکا ہوا بندہ، باغی بندہ اور مجھ سے دور گیا ہوا، بھاگا ہوا بندہ واپس لوٹ کے آتا ہے. مجھے اس سے بڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. حضرات رب کو خوش کر دینا ہم سارے مل کے. وہ خوشی کے بدلے میں خوشی دے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا. وہ رحیم ہے، وہ رحمتوں کا سلسلہ جاری کر دے گا. آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کے بدلے میں جنت چھینی، رب نے وعدے کر لیے تجھے بھی دوں گا، تیری اولاد کو بھی دوں گا. حضرات اولاد کے لیے کچھ باتیں کہی، یہی بیان کر کے ہم سلام کہیں گے. لمبی آیات کا مجموعہ تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے پہلے خود کو بندے مانیں. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اتنا تو اقرار کریں نا، اللہ ہم تیرے ہیں. پھر وہ ہمیں ہمارا بن کے دکھائے گا. جب ہم اس کے ہو گئے، داخلہ لے لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایڈمیشن لے لیا، علاج شروع ہو جائے گا. ایڈمٹ ہو جائیے، آئیے ایمرجنسی میں، غلطی میں جو ہو گیا اقرار کیجئے، مانیے، مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا، نظریں جھکانا، رب کی پاکیزگی بیان کرنا اور خود کو اللہ کا بندہ کہنا. اب اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، و عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا. حضرات آپ اور میں اکڑ کی وجہ سے بسا اوقات بڑا پھوں پھاں میں چلتے ہیں. پیدل ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹھنے میں ہمارے اکڑ، گھوم رہے ہوں ہماری کرسی میں اکڑ، آفس میں بیٹھے ہوں ہماری اس جگہ پہ اللہ کی زمین کے اوپر ہماری گردن میں کئی دفعہ سریے آتے ہیں، بگڑ کے چلتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں، کوئی میرے سامنے نہ آئے، کوئی میرا راستہ نہ روکے، کوئی مجھے پریشان نہ کرے. اکڑ والے. اللہ کہتے ہیں نہیں، وعباد الرحمن، میرے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو دھرتی پہ چلتے ہیں تو بڑی انکساریوں سے مٹے ہوئے، عاجزی سے چلتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ رب کس وقت جو ہے وہ دھڑام سے اوندھے منہ گرا سکتا ہے. حضرات یہاں ایک کام کریں آپ اور میں اپنی فیلڈ میں بہت اکڑا ہوا اور بگڑا ہوا. ہر بندے کو پتہ ہے میری اکڑ کہاں ہے، ہر انسان کو، والدین کو، بچوں کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، آفیسرز کو، سیاستدانوں، حکمرانوں کو، عوام کو، حتیٰ کہ رستے پہ چلنے اور لگانے والے، ایک فٹ پاتھ پہ کھڑے ریڑھی والے کی اکڑ. ایمبولینسز لیٹ ہوتی ہیں، ہو جائیں، مریض پھنسے ہوئے پھنس جائیں، کیا مجال کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے. چیک کیجئے کبھی جمعہ بازار میں، چیک کیجئے وہ رستے جس محبوب نے کہا تھا لوگوں رستوں پہ نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھو بھی تو رستوں کا حق ادا کیا کرو. اس سے بڑھ کر کے انکروچمنٹ کے حوالے سے اسلام سے بڑھ کے خوبصورت دین میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہا رستے میں سائے میں پیشاب اور پخانا بھی منع ہے، پتھر روڑا کوڑا پھینکنا منع ہے. اگر تم نے چھوٹی سی روڑی پڑی ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دی ہے، رستے کو کلیئر کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا. ہمارا دین تو وہ دین تھا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے یمشون علی الارض ہونا، ان کے چلنے میں متانت، وقار، شائستگی، عمدگی، خیر، نرمی، اچھائی، بھلائی ہوتی ہے. گزارش کر رہا تھا جہاں جہاں ہم اپنی فیلڈ میں نمرود اور فرعون والی کیفیت اپنا لیتے ہیں وہاں تھوڑے ڈھیلے پڑے نا، تھوڑی نرمی رکھیں. آنے والوں کے اوپر جو جبر، جو اکڑ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، طاقت کا استعمال، ایک اشارے کی مار نہیں، میں نے ایک سائن کی ہے یہ ہو جانا ہے. حضرات بڑا جملہ بولتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پٹواری، بڑا بولتے ہیں ایک دوسرے کو یوتھیا، بہت کہتے ہیں ایک دوسرے کو ان پڑھ جاہل. پڑھے لکھے ہو کے زمین کے اوپر ہمارے ناز، ہماری مستیاں، ہماری اکڑ ختم کریں. اس کو
توبہ کرنی ہے تو پہلے اقرار کریں اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور لقمان، سورہ لقمان میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، بیٹے اکڑ کے مت چلنا، تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، نہ ہی تو زمین کو چیر اور پھاڑ سکتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے. کیا کریں؟ عاجزی پیدا کریں، تھوڑی نرمی لے کے آئیں. طرح دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. توبہ کرنی ہے تو تھوڑی اکڑ کو ختم کریں، عاجزی میں آئیں. یہ جو میں بن گیا ہوں نا، میں بڑا، میرا یہ گریڈ ہے، میرا وہ گریڈ ہے، میں سینئر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سینئر بنائے جنت میں، سینئر بنائے عاجزی میں، سینئر بنائے محبتوں میں، بڑا گریڈ دے آپ کو وقار میں اور پیار میں. اس چیز کو لانے کے بعد یہ ہونا، تھوڑی نرمی. قارونیت، فرعونیت، پیسے کا گھمنڈ، گاڑی کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، کاروبار، زمین، پراپرٹی کا گھمنڈ نہیں، بندے نہیں کھانے. نرمی پیدا کریں، یہ توبہ کے لیے. اور اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کرے جسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، اس بندے کی 4 چیزیں بچا لیں. اس کا دین بھی بچا لیں. ہم نے اس کا معنی کیا اس سے منہ پھیر کے سلام لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں، نہیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب کو مانگا کہ نہیں؟ صلہ کیا ملا، بدلہ کیا ملا؟ کہاں تک عرب و عجم قدموں میں آئے. مانگیے اس بندے کے لیے جو لا علمی میں ہے، اللہ دے دے. طائف والوں کے لیے دعا کی کہ نہیں؟ کیسا رویہ تھا؟ پتھر مارے تھے. میرے محبوب مخاطب کیسے ہوئے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کبھی یہ بھی ترجمہ کرو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، سلامتی کا رستہ ہے. اللہ میری قوم کو پتہ نہیں، اللہ میری قوم کو آگہی دے دے، علم دے دے، معرفت دے دے، پہچان دے دے، حق کا رستہ دے دے، ہدایت دے دے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون وإذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. ان کی جہالت کو علم کے رویے اور ان کے لا علمی اور اجڑ پن اور جو مرضی نام دے لیں، بے ادبی اور گستاخی کو ادب میں بدل دیں، ادب میں بدل دیں. جب بے ادبی کا جواب بے ادبی میں آتا ہے، لوگوں اللہ جزا دے. میری جماعت کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے، اگر کوئی اس میں ایسا رویہ اپناتا ہے، پہلے تو گالیوں کا جواب سن کے جواب گالی نہیں دیتا، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا رویہ ہو تو قوم محاصرہ کرتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک سٹیج سے، ایک ممبر سے ایک خطیب نے دوسرے کو کسی وجہ سے گالیاں دی ہیں، قوم نے فوری محاصرہ کیا، کسی نے شاباش نہیں دی، شاباش نہیں دی، بٹھایا ہے، سر جوڑے ہیں، اور پھر معذرت خواہانہ بیان، غلطی کا اقرار، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کے معافی کا بھی معاملہ بندوں سے بھی، رب سے بھی ہوا ہے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ خطیب ہو، وہ ادیب ہو، وہ سیاست دان اور حکمران ہو، اکڑ اچھی نہیں ہوتی. جاہلانہ رویہ بسا اوقات بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، دین کے علوم رکھ کے اور دنیا کی معرفتوں کو جان کے بھی اس کے اندر ایک جہالت کا رویہ ہوتا ہے. میرے سامنے والا میرے لیے سیف پیکج ڈھونڈے اور میں بھی اپنی جہالت کو بدلنے کی کوشش کروں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور سجدوں میں بھی پڑھنا ہے. نہیں کھڑا ہوا جاتا، سجدے میں پڑھ، تنہائی میں آ، گڑ گڑائیے، عاجزی، جھکیے، 7 اعضاء کو زمین پہ لگائیے. امرت ان اسجد علی 7 اعظم، یہ انداز اپنا کے دیکھیے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ بنیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کریں اللہ جہنم کا عذاب بچا لے، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ میرے گھر کو آگ نہ لگے، اللہ میرے مال و متاع کو آگ نہ لگے، اللہ میری اولاد آگ میں جل کے نہ مرے، اللہ میری دکان، میرے کھیت کھلیان کو آگ نہ لگے، اللہ میری جمع پونجی کو آگ نہ لگے، اللہ میرے قلب و نظر کو آگ نہ لگے، اللہ مجھے آگ سے، شدت سے، اللہ اس چیز سے، شعلوں سے بچا لے، اللہ جلنے سے بچا لے، مجھے حسد کی آگ سے بچا لے، اللہ
دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے، اللہ ہر اس بدعملی سے بچا لے جو جہنم کی آگ کا باعث بنتی ہے۔ ان عذابھا کان غراما، اللہ جو جگہ جل جائے وہ سکون نہیں دیتی۔ یہ ہے کیفیت۔ سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 گزرے، 60 70 گزرے، زندگی جتنی بھی گزری ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آئیے اکٹھی کر کے رب کے سامنے میں ایک پنڈ بن کے بد عملیاں دی رب نو کہیے مول لا دے، مول لگا دے گا، لیکن کہیں سے اللہ سودا کھرا نہیں ہے کھوٹا، لیکن تیرے سے امید ہے تو اس کو جو ہے اچھے دام میں لے لے گا۔ اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ آگ پہ گرم توے پہ نہیں بیٹھا جاتا، چولہے پہ نہیں بیٹھا جاتا، قرار نہیں ملتا، آگ میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ ایسا مقام وہ میرے ٹھہرنے کا نہ بنے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ نے اصول دیے، میرے بندے بنے ہو، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، تم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، تم نے دنیا کے اندر مال دولت پیسہ فراوانی کے ساتھ لگا دیا، میری دین کی باری آئی، خیر کی باری آئی، تمہارے ہاتھ اور جیبیں بند ہو گئیں۔ اسراف نہ کرو، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ تم بالکل بخیل بن جاؤ نہ بالکل مسرف بن جاؤ، اس کے بین بین یہ ہم سب سے ہو رہا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرے بندے اس کے بین بین رہتے ہیں۔ آئیے ہنٹ اللہ خود دے رہے ہیں، راستہ خود بتا رہے ہیں، جرم معافی کے طریقے بتا رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لوگوں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے اللہ کو چھوڑ کے کسی نہ کسی کو الہ بنایا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے سمیت، کسی نے نفس کو الہ بنایا، کسی نے محبوب کو الہ بنا دیا، کسی نے والدین کو الہ بنا دیا۔ آپ کہیں گے الہ ہم تو نہیں ان کو کہتے، ہم تو ماں باپ۔ جو رب کی نافرمانی ماں باپ کی رسوم و رواج کی وجہ سے کرتا ہے اس نے آباء و اجداد کو الہ بنایا ہوا ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دے دیا، کسی نے پیروں فقیروں کو دے دیا، کسی نے علماء کو دے دیا، کسی نے احبار کو دے دیا، کسی نے اپنے ربیوں کو دے دیا، کسی نے اپنے پنڈتوں کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا۔ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ سنیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جتنی مرضی مشکل ہو میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اگر پکارتے ہو تو رک جاؤ، یہ توبہ ہے۔ حضرات اللہ خود رستہ بتا رہے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بندے قتل نہیں کرتے، ان کے پاس اسلحہ ہو تو بلا وجہ کسی پہ تان نہیں لیتے۔ ایک چھری اور چاقو کیا، ایک سوا بھی ہو وہ برف والا تو وہ بھی کسی مومن کی طرف اس کا رخ کر کے اٹھانا منع ہے۔ مومنوں پہ یہ اسلحہ تاننا، السلام علیکم کہنا اور مار ڈالنا، سیفٹی اور سلامتی کا جھانسا دینا، اعتماد میں لے کے بلا کر کے گھر میں کھانے کھلا کے زہر دے کے مار دینا، کالے جادوؤں کے نام پہ یا جو بھی کر رہے ہو، رب نے تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں دیا الا بالحق۔ شادی شدہ زانی ہو رجم کیا جائے گا، مارا ہو قصاص میں مارا جائے گا، مرتد ہو اللہ کے حق میں مارا جائے گا، لیکن آپ اور میں نہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو لے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں، سنیے ولا یزنون، یہ لوگ اپنے آپ کو نکاح میں رکھتے ہیں، صفا میں نہیں، زنا میں نہیں، نکاح کی دنیا۔ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، جوانوں بالخصوص تم سنو، جس جوان پہ جوانی آئی ہے نکاح کی دنیا میں آ جائے، گناہ کی اور زنا کی دنیا میں نہیں۔ وہ تمہاری فصل، وہ تمہاری نسل، وہ تمہاری خیر، وہ تمہاری بھلائی، وہ تمہارا مستقبل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں، اصحاب کی زندگیوں میں یہ آیا ہے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، ایک دن بھی زندہ ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ رب کے سامنے جاؤں تو گناہ کی نہیں بلکہ خیر کی اور نکاح کی زندگی کے ساتھ جاؤں۔ میں کسی نہ کسی بیوہ یا جو بھی ہے میں نکاح کر کے جانا چاہتا ہوں، میں ویسے رب کے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ بڑی دنیا تھی ایسے، ہم نے اسے جرم بنایا، شادی کو جرم بنایا، نکاح کو برا سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ اللہ کچھ اور ہی کہتے ہیں، سنیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کر رہا ہے وہ گناہگار ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ مرتے تک نہ لوٹا ہم عذاب ڈبل کر دیں گے قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ یوں ہی ہم اس کو مہین بنا کے ذلیل بنا کے رسوا کن حالت میں رکھیں گے۔ اللہ
मुआफी चाहता हूं, हल क्या है? कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। हाँ, तू तौबा करके आ जा, ईमान पे नजर सानी करके आ जा, आमाल सालिहा करके आ जा। मैं क्या करूंगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जितने भी गुनाह लेके आएगा इकट्ठे करके ले आ। हदीस पाक में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा है मेरे बंदे पूरी जमीन गुनाहों से भरते भरते आसमानों के बराबर ले जा। तेरे गुनाह आसमानों की जाके जो है वो चोटियों से क्यों नहीं टकराने लगे, टकरा जाएं, ले आ। मेरे साथ शिरक न कर, तौबा करके आ जा, आके मुआफी मांग और मेरे पास मंडी में सौदा ले आ। कह अल्लाह सब जाली है, 2 नंबर है, झूठ है, फराड है, धोखा है, गुनाह है, जुर्म है। अल्लाह कोई नहीं ले रहा, माल बिक नहीं रहा, खसारे में जा रहा हूं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ये माल पड़ा है, सारा काम है, बेकार है, अल्लाह रद्दी है, 2 नंबर है, फराड है, कुछ भी खैर नहीं। अल्लाह कहते हैं कि तू सिर्फ तौबा कर, ईमान ले और कह दे मैं तेरा बंदा हूं, आमाल की इस्लाह कर ले। मैं क्या करूंगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तेरी माजी के सारे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। अल्लाह इससे बढ़ के भी अता करेगा, क्योंकि वो मुआफ करता है तो फिर कर देता है, और अताओं पे आता है तो फिर इतना देता है कि हिसाब व किताब भी नहीं रखता है। वमन ताबा व मतआबा, ये बंदे ने हक अदा कर दिया है तौबा करने का, रब की तरफ लौटने का। अल्लाह ने और भी चीज़ें जिक्र की हैं, लेकिन मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ, अपने माजी को रब के हुजूर पेश करता हूँ। हजरात, आपको भी जब तन्हाई मिले, रात मिले, कोई पल मिले, तरीका रसूल सल्लम ने बताया, व रजुलन ज़कर अल्लाह खालिया, दुनिया से अलग होके, दुनिया से अलग होके। हजरात, मैं मिसाल में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने दुनिया की जिंदगियां पढ़ी हैं, शोबिस की दुनिया, गुनाहों में लिथड़ी हुई, एतराफ की हुई जिंदगी, हर तरफ गुनाह, रब पे झुकते, मोहम्मद रसूल सल्लम पे, दीन पे झुकते कसने वाले। मैं रात सुन रहा था, सारे अदाकार ये गए हुए हैं उम्रे पे, फनकार हैं, झुकते कसने वाले। एक उनमें से बड़ा उठता है, उनके साथ नहीं, रात 2 बजे अलग होके। सबने पूछा इस वक्त कैसे? कहा यार मेरे कुछ ऐसे मुआमले और गुनाह हैं, मैं तुम्हारे सामने, रब के सामने रख ही नहीं सकता। मैं तन्हाई में मिलना चाहता हूं, मैं अकेला होके मिलना चाहता हूं, चिपका हुआ है, और ये जगह जो है मुल्तजम की हाथ, दुनिया की फिक्र नहीं, चारों तरफ से कौन क्या है, 360 जावियों से आई हुई दुनिया की परवाह नहीं, हाथ उठा के जुर्मों का एतराफ करके, अल्लाह ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, कर बैठा हूं, अल्लाह तेरे दवारे पे आ गया हूं, इससे अच्छा कोई दर दिखा दे। अगर दर नहीं कोई और, लोग सहराओं में निकल गए, दूर घर के कोनों में बैठ गए। व रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, 2 आंसू बहाए, अल्लाह जुर्म हो गया है, लाइल्मी थी, जुरत कर बैठा, इसरार कर बैठा, रब्बना ज़लमना अनफुसना फफाज़तैना। महबूब कहते हैं ये आंख का आंसू कल क़यामत के दिन समंदर बन के बहेगा, मगर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दुनिया का ये आंसू सारे गुनाह मुआफ़ करवा देता है। मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये कतरा तेरा। लौटाइए, अकड़िए मत, रब के सामने हुजूर पेश होके, ये अल्लाह ताला इन गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं करेगा, नेकियों में बदल देगा। वादा कुरान का है, रहमान का है, वादा सच्चा है। अगर यकीन कामिल है तो राबिता ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये सौदा खसारे का नहीं, फ़ायदे का है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब गिरामी, अगर लिथड़ी हुई बाइक और पूरी गंदगी और गिलाजत और गारे गर्द मट्टी में
بدترین صورت حال میں گئی ہوئی گاڑی سروس کر کے دوبارہ اپنا اصلی رنگ نکال سکتی ہے اور پھر اس کو پالش کر کے چمکایا جا سکتا ہے، تو حضرات ہمارے بھی گناہ بڑے ہوں گے۔ ایک آنسو کے قطرے کا غسل اللہ کے ہاں کافی ہے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کل قیامت کا رونا بیکار ہے۔ دنیا میں لوٹیے، تنہائی میں آئیے، اپنے آپ کو دیکھیے، نامہ اعمال دیکھیے، ماضی پہ نظر دوڑائیے۔ بچپن سے لے کے جوانی تلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جسے 60 سال عمر مل گئی، مجھے 60 سال سے اوپر کا شدید ترین خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہر پل ہے، اگلے پل پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ان کے ماموں پچھلے جمعے اپنے بھائی کی وفات پہ گئے ہیں، آج کا جمعہ ان کی وفات پہ، دوسرے جانے والے بھائی کی وفات پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگلے پل کی خبر نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، دھرے کا دھرا رہ جانا ہے، اولادوں نے پیچھے لڑنا ہے۔ اللہ وہ اولاد صالحہ دے جو صدقہ جاریہ بنے، وہ رفقہ دے اللہ جن کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے، اللہ جن کی زبانیں تذکرہ خیر میں بولے، اللہ یہ دوست اور احباب دے جو ہمارے جانے کے بعد اتنا تو کہہ دیں اللہ میرا دوست تھا، تیرا بندہ تھا، یہ میری طرف سے اس کا صدقہ قبول کر لے۔ اللہ ایسی اولادیں جو مال پہ لڑنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعراف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب درجے بلند ہوں گے، پوچھیں گے کیا ہوا ہے، کہا تمہاری اولاد نے پیچھے سے کچھ بھیجا ہے، آپ کو ذرا آگے کر دیا گیا ہے، گریڈ اوپر ہو گئے۔ اللہ ان میں سے کرنا، وگرنہ یہاں تو دنیا قبریں بھول جاتی ہے، نام و نشان بھول جاتی ہے، زندگی میں لوگ نیکیاں بھول جاتے ہیں، بھلائیاں اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ کم از کم اپنے آپ کو تو نہ بھولیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں نے دنیا کی بدترین سزائیں پڑھی ہے، سب سے بری سزا قرآن نے یہ بتائی ہے کہ بندہ ساری دنیا کو یاد رکھے، اپنے آپ کو بھول جائے، انجام کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے۔ فنسوا اللہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، رب کو بھلائے اور اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے، سارے جہان کے لیے کماتا پھرے، کما کے یہ جائے، چھوڑ کے یہ جائے، کھائیں پچھلے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ جائے، اور حساب قبر میں یہ دیتا پھرے، جوتے یہ کھاتا پھرے۔ لوٹنا ہے ہمیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطایا، استغفر اللہ، یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، رب کی تعریفیں کر کے اپنا جرم پیش کیجئے، رب معاف کرنے والا ہے اور گناہوں کو قبول کر کے نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ ایسا سودا لینے والا اور بدلہ دینے والا میں نے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ سب نکتہ چینی کر دیتے ہیں، یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی ہے لے آ، بس شرک نہ کر، مجھے الہ مان لے، وحدہ لا شریک مان لے، توحید کے ساتھ آ، میں تیرا سب جیسا بھی ہے وہ لے لوں گا، بدلے میں تجھے وہ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں خوش کر دے، اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پھر بھی اکڑ ہے تو ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے ہمیں لے آ۔ اللہ قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ ہمارے بڑے بھائیوں نے جو بیمار ہیں، دوست احباب ہیں، میں نام لینا چاہوں تو نام نہیں لے سکتا، ایک لمبی لسٹ ہے، بالخصوص ہمارے بزرگ اکرام صاحب کافی جو ہے تکلیف میں ہیں۔ ابھی میری جمعہ سے پہلے بات ہوئی، بائی پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی بڑے سارے دوست احباب جنہوں نے کہا بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کوئی کٹے ہوئے، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی کسی پہلو میں، کوئی کسی حوالے سے، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ یہ جو وباؤں کے غلغلے ہیں اور یہ جو اس وقت پریشانیوں کا عالم ہے، اللہ یہ جو سائے منڈلا رہے ہیں، اللہ سازش ہے تو پھر بھی ہم سے دور لے جا۔ اللہ اگر یہ وبا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ پھر بھی ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ آنے والا یہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، اللہ وہ ہمارے حق میں کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے، اللہ رزق حلال عطا فرما دے۔ میرے کلاس فیلو منظور صاحب، ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اللہ ساری دنیا کی امت مسلمہ پہ خیر فرما۔ اللہ انسانوں کو انسانیت کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے کہا تھا
رشتوں کے لیے، بیٹے بہن بھائیوں کے لیے اللہ آسانیاں فرما، اچھے رشتے نصیب فرما۔